بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور اگر دنیا کی موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو چاروں طرف سے مسلمانوں کے اوپر دشمنوں کی یلغار ہے اور وہ انہیں ہر قسم کی ترقی سے روکنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ آپسی اتحاد اور بھائی چارگی مضبوط سے مضبوط تر کریں اور دشمنوں کے مقابلے میں ایک آہنی دیوار بن کر اس کا منہ توڑ جواب دیں۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلمون یدو واحدۃ علی من سواہم، مسلمان اپنے ہر دشمن کے مقابلے میں ایک طاقت ہیں، کیونکہ یہ طے ہے کہ اگر بہت سارے لوگ ایک آواز ہو جائیں تو وہ ایک بہت بڑی طاقت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے درمیان انتشار اور افتراق پیدا ہو جائے تو اس کی قدرت ہوا ہو جاتی ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے مسلمانوں کو افتراق اور دشمنی اور آپسی رنجشوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا او تذہب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو کہ کمزور پڑ جاؤ اور تمہاری ہوا بگڑ جائے، اور صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے دنیا کے سرکش لوگ کسی ایک بڑی جماعت یا حکومت کرنے کے لیے اس کے اندر پھوٹ ڈال کر اس میں گروہ بندی پیدا کر دیتے ہیں، جس کی طرف قرآن مجید نے یوں ارشاد کیا ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا لیستضعف طائفۃ منہم، فرعون نے روئے زمین پر بلندی اختیار کی اور اس نے اہل زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا کہ ایک گروہ نے دوسرے کو بالکل کمزور بنا دیا۔ اور جب کسی ایک قوم کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے اور اس کے لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو ان کی آواز خود بخود کمزور پڑ جاتی ہے اور ان کو کچلنا یا ان کے اوپر حکومت کرنا بہت آسان ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے مسلمانوں کو لڑائی جھگڑے اور آپسی اختلافات سے منع کیا ہے اور اسے شیطانی کاروبار قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دے، لیکن وحدت، اتحاد اور قرابت کی بنا پر ہر قوم ایک طاقت بن کر ابھرتی ہے، جیسا کہ مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہ لو یجتمع قوم قط علی امر واحد لاجتمع امرهم واستحکمت عقداتهم، کبھی بھی کوئی قوم کسی ایک آواز پر جمع نہیں ہوئی مگر یہ کہ اس کے معاملات اور بنیادیں مستحکم ہو گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے مشہور و معروف خطبہ قصاء میں گزشتہ امتوں کی تاریخ میں غور و فکر کر کے ان سے تجربات و عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے مولا کے اس خطبے کا ترجمہ حاضر خدمت ہے، بدترین اعمال کی بنا پر گزشتہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب سے اپنے کو محفوظ رکھو، خیر و شر ہر حال میں ان لوگوں کو یاد رکھو اور خبردار ان کے جیسے بد کردار نہ ہو جانا۔ اگر تم نے ان کے اچھے اور برے حالات پر غور کر لیا تو اب ایسے معاملات کو اختیار کرو جن کی بنا پر عزت ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، دشمن ان سے دور دور رہے، عافیت کا دامن ان کی طرف پھیلا دیا گیا، نعمتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو گئیں اور کرامت و شرافت نے ان سے
اپنا رشتہ جوڑ لیا کہ وہ افتراق سے بچے، محبت کے ساتھ ان پر دوسروں کو آمادہ کرتے رہے، ان کی آپس میں وصیت و نصیحت کرتے رہے، اور دیکھو ہر اس چیز سے پرہیز کرو جس نے ان کی کمر کو توڑ دیا ہے، ان کی طاقت کو کمزور کر دیا ہے، یعنی آپس کا کینہ، دلوں کی عداوت، نفوس کا ایک دوسرے سے منہ پھیر لینا اور ہاتھوں کا ایک دوسرے کی امداد سے رک جانا۔ ذرا اپنے سے پہلے والے صاحبان ایمان کے حالات پر بھی غور کرو کہ وہ کس طرح بلا اور آزمائش کی منزلوں میں تھے۔ کیا وہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بوجھ کے متحمل اور تمہارے بندوں میں سب سے زیادہ مصائب میں مبتلا نہیں تھے، اور تمام اہل دنیا میں سب سے زیادہ تنگی میں بسر نہیں کر رہے تھے؟ فرعون نے انہیں غلام بنا لیا اور طرح طرح کے بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے، انہیں تلخ گھونٹ پلا رہے تھے، اور وہ انہی حالات میں زندگی گزار رہے تھے کہ ہلاکت کی ذلت بھی تھی اور مغلوب ہونے کی قہر سامانی بھی۔ نہ بچاؤ کا کوئی راستہ تھا اور نہ دفاع کی کوئی سبیل، یہاں تک کہ جب پروردگار نے یہ دیکھ لیا کہ انہوں نے اس کی محبت میں طرح طرح کی اذیتیں برداشت کر لی ہیں اور ان کے خوف سے ہر ناگوار حالت کا سامنا کر لیا ہے، تو ان کے لیے ان تنگیوں میں وسعت کا سامان فراہم کر دیا اور ان کی ذلت کو عزت میں تبدیل کر دیا، خوف کے بدلے امن اور امان عطا فرما دیا، اور وہ زمین کے حاکم اور بادشاہ، قائد اور نمایاں افراد بن کر انہی الہی کرامت نے انہیں ان منزلوں تک پہنچا دیا جہاں تک جانے کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دیکھو جب تک اجتماعات یکجا رہیں، ان کی خواہشات میں اتفاق رہا اور ان کے دل معتدل رہے، ان کے ہاتھ ایک دوسرے کی امداد کرتے رہے، ان کی تلواریں ایک دوسرے کے کام آتی رہیں، ان کی بصیرتیں نافذ رہیں اور ان کے عزائم میں اتحاد رہا، وہ کس طرح باعزت رہے۔ کیا وہ تمام اطراف زمین کے ارباب اور تمام لوگوں کی گردنوں کے حکام نہیں تھے؟ لیکن پھر آخرکار ان کا کیا انجام ہوا؟ جب ان کے درمیان افتراق پیدا ہو گیا اور محبتوں میں انتشار پیدا ہو گیا، باتوں اور دلوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور سب مختلف جماعتوں اور متحارب گروہوں میں تقسیم ہو گئے، تو پروردگار عالم نے ان کے بدن سے کرامت کا لباس اتار لیا اور ان سے نعمتوں کی شادابی کو سلب کر لیا۔ اب ان کے قصے صرف عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے سامان عبرت بن کر رہ گئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اس وسیع و بلیغ کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر قوم و ملت کی ترقی کا راز ہر اصل اس کی وحدت اور اتحاد میں پوشیدہ ہے، اور ان کی تنزلی پستی اور بربادی کی اصلی وجہ اس کی نااتفاقی، تفرقہ اور آپس میں لڑائی جھگڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کیونکہ مسلمان اسلامی آداب کے پابند اور اخلاقی بلندیوں پر فائز تھے، اس لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہترین دوست، رحم دل اور دشمنوں کے مقابلے میں ایک آہنی دیوار تھے۔ اس وقت اسلامی سماج اور معاشرہ اور سماجی اور انسانی کمالات کی بلند ترین منزلوں پر پہنچنے کی بنا پر دوسری قوموں کے لیے نمونہ عمل بنا ہوا تھا، جس کی طرف خداوند عالم نے مدرجہ ذیل آیات میں ارشاد فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تحویل قبلہ کی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اعمال کی گواہ رہو اور پیغمبر تمہارے اعمال کے گواہ رہیں۔ یا دوسرے مقام پر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے،
تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہو۔ بلند و بالا آداب و اطوار اور عرفہ والا کردار نیز بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے بعد ہی کوئی قوم دوسری قوم کے لیے نمونہ عمل قرار پا سکتی ہے۔ جیسا کہ روایت میں ہے، کونو دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو زبان کے بجائے اپنے عمل کے ذریعے سے دعوت دینے والے ہو، کیونکہ جب تک عمل موجود نہ ہو صرف زبان کی کوئی قدر و قیمت اور تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلامی پرچم سربلند نظر آئے اور خدا کا دین ہر جگہ عام ہو جائے تو پھر ہمارے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم اسلامی آداب و احکام اور طور طریقوں کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور ہمارا اخلاق و کردار خالص اسلامی اور الہی روح اور پیکر میں ڈھلا ہوا ہو۔ چنانچہ اسی وقت ہم دوسری قوموں کے لیے نمونہ عمل بن سکتے ہیں اور انہیں اسلام کی طرف راغب کر کے اس کا گرویدہ بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا آج ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی آداب کی مکمل پابندی کرے تاکہ اسلام ہر جگہ باعزت اور سربلند نظر آئے اور اس کے دشمنوں پر اس کی ہیبت قائم رہے، کیونکہ خداوند عالم نے ہمیں وحدت و اتحاد اور ایک ہونے کا حکم دیا ہے اور نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑے سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا مذکورہ تمام گفتگو کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام اسلامی آداب کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں میں اتحاد اور بھائی چارگی پیدا کر کے مسلمانوں کی عزت سربلندی میں اضافہ کرنا۔ نمبر 2، دوسری قوموں کے لیے عملی نمونہ پیش کر کے انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا۔ نمبر 3، مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں ترقی و کمال اور ابدی سعادت تک پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون اور امداد کرنا۔ اور یہ تمام مقاصد اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی جائے اور ان کے درمیان اخوت و بھائی چارگی کا دورہ ہو اور وہ ایک دوسرے کی ہر خوشی اور غم میں برابر کے شریک رہیں۔ معزز سامعین کرام، آداب اسلامی والیوم 1 اپنے اختتام کو پہنچی۔ پروردگار عالم سے پاک محمد و آل محمد کے صدقے میں التجا ہے کہ خالق کائنات میری اس کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔